گاڑی جیسے ہی جھٹکے کے ساتھ ہسپتال کے ایمرجنسی کے سامنے رکی، میران نے دروازہ کھولا اور اسٹریچر کو باہر نکلوایا۔ زاہد آفریدی ابتسام کا ہاتھ پکڑے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کی ایک ٹیم فوراً الرٹ ہوئی اور ابتسام کی حالت دیکھتے ہی اسے اسٹریچر پر ڈال کر تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جانے لگی۔ ابتسام کا چہرہ خون کی کمی کے باعث بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ حالت بہت نازک ہے، گولی دل کے بالکل قریب لگی ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے زاہد آفریدی کو باہر روکتے ہوئے بدحواسی میں کہا، ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، ہمیں فوری طور پر خون کی ضرورت ہے ورنہ یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، آپ میرا خون لیں، جتنا چاہیے لیں، پر میرے بھائی کو بچا لیں۔ میران نے بنا ایک پل ضائع کیے آگے بڑھ کر اپنی آستین اوپر چڑھاتے ہوئے کہا۔ سگے بھائی کا خون سگے بھائی سے فوراً میچ کر گیا۔ ڈاکٹر میران کو فوراً بلڈ بینک کی طرف لے گئے جہاں اس کا خون نکال کر اندر آپریشن تھیٹر پہنچایا گیا۔ باہر راہداری میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ زاہد آفریدی وہیں فرش پر تسبیح پڑھ رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے طویل اور اعصاب شکن آپریشن کے بعد آخر کار آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بند ہوا اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ زاہد آفریدی اور میران لپک کر ڈاکٹر کے قریب پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا، میرا عابق کیسا ہے؟ زاہد آفریدی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے کہا، زاہد صاحب، گولی نکال دی گئی ہے اور بلڈ پریشر بھی اب مستحکم ہے۔ خوش قسمتی سے جان تو بچ گئی ہے، لیکن ڈاکٹر نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ شدید صدمے اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مریض اس وقت کوما میں چلا گیا ہے۔ وہ کب تک ہوش میں آئیں گے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی زاہد آفریدی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کوما؟ ان کے منہ سے ایک بے بسی سے نکلا۔ وہ نڈھال ہو کر پاس رکھی لوہے کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ 20 سال بعد جو بیٹا ملا تھا وہ اب ایک بار پھر ان کے سامنے ہو کر بھی زندگی اور موت کی سرحد پر بے سود لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ میران کے اپنے دل پر چوٹ لگی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ چلتا ہوا اپنے بوڑھے باپ کے برابر میں بینچ پر بیٹھا اور ان کے لرزتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ بابا، حوصلہ رکھیں، خدا کے لیے خود کو سنبھالیں۔ میران نے روتے ہوئے زاہد آفریدی کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ ہمارا بھائی زندہ ہے بابا، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اللہ نے اسے سالوں بعد لوٹایا ہے، موت کے منہ سے نکالا ہے، وہ کوما سے بھی باہر آ جائے گا۔ وہ آفریدی خون ہے بابا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گا۔ آپ ہمت ہاریں گے تو عائشہ اور امی کو کون سنبھالے گا؟ میران کی باتوں اور اس کے مضبوط دلاسے پر زاہد آفریدی نے سسکیاں لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں ان کی آخری امید صرف اللہ کی ذات سے وابستہ تھی۔ ہسپتال کی اس سرد راہداری میں جہاں صرف مانیٹرز کی بیپ اور زاہد آفریدی کی سسکیاں گونج رہی تھیں، میران کا ضبط آخر کار جواب دے گیا۔ اس کا دماغ انکشافات کے اس ہولناک طوفان کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے لرزتے ہوئے کندھے کو تھوڑا مضبوطی سے تھاما اور الجھن اور بے چینی سے پوچھا، بابا، خدا کے لیے مجھے بتائیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ عورت کون تھی جس نے عابق پر گولی چلائی؟ اور عابق، وہ تو بچپن میں ہی مر گیا تھا نا؟ آپ نے خود سب دیکھا تھا، اس کا جنازہ اٹھایا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بابا، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میران کے سوال پر زاہد آفریدی کے بہتے آنسو یکدم تھم گئے۔ ان کی آنکھوں میں 22 سال پرانی نفرت اور پچھتاوے کا ایسا طوفان اترا کہ انہوں نے درد سے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ماضی کا سالوں پرانا بھیانک منظر ان کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح بالکل واضح ہو گیا۔ 20 سال پہلے کی وہ قیامت خیز دوپہر تھی جب زاہد آفریدی کے فون پر ہولناک خبر آئی تھی۔ فون کی دوسری طرف سے کانپتی آواز میں بتایا گیا تھا کہ عابق کی اسکول جاتے وقت اس کی گاڑی کا ہولناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گاڑی ایک گہرے کھڈے میں گرنے کے بعد زوردار دھماکے سے پھٹ گئی تھی، جس کے باعث نہ صرف ڈرائیور بلکہ ننھا عابق بھی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ گاڑی کی حالت ایسی تھی کہ ان کے مٹی کے ڈھیر جیسے وجود کی صرف چند جلی ہوئی باقیات ہی مل پائی تھیں، جنہیں زاہد آفریدی نے اپنا نصیب سمجھ کر قبر کے اندھیرے میں اتار دیا تھا۔ زاہد آفریدی نے نفی میں سر ہلایا اور ایک بار پھر ان کی ہچکی بن گئی۔
ہمیں دھوکہ دیا گیا میران۔ اس حادثے کے پیچھے اسی عورت کا ہاتھ تھا جس نے ہمارے خون سے اپنا بدلہ لینے کے لیے میرے معصوم بچے کو مجھ سے چھین کر اس کی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ پھر زاہد آفریدی کے ذہن میں اس پورے واقعے کے ٹھیک 2 سال بعد کا ایک اور دلدوز منظر ابھرا۔ انہیں یاد آیا جب ان کی بیوی عابد کی ماں گھر کی سیڑھیوں سے بری طرح گر گئی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا لیکن اسے اپنے زخم کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وار زاہد آفریدی کا گریبان پکڑ کر انہیں یقین دلا رہی تھی۔ زاہد، میرا یقین کرو، میں نے ابھی مارکیٹ میں اپنے عابد کو دیکھا ہے، وہ زندہ ہے۔ زاہد، میرا عابد مرا نہیں ہے، خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو۔ لیکن زاہد آفریدی نے اس وقت اپنی بیوی کے سچے ممتا کے یقین کو بیٹے کے غم میں ہونے والی دیوانگی اور وہم سمجھ کر خارج کر دیا تھا۔ اس بے رخی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس واقعے کے ٹھیک 2 دن بعد ہی سر پر لگنے والی چوٹ اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے عابد کی ماں کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ کوما میں چلی گئیں، جہاں سے وہ آج 22 سال گزرنے کے بعد بھی باہر نہیں آ سکی تھی۔ زاہد آفریدی نے تڑپ کر میران کا ہاتھ پکڑا۔ ان کا چہرہ پچھتاوے سے مسخ ہو رہا تھا۔ میں نے اس پر یقین نہیں کیا میران، کاش میں نے اس دن اپنی بیوی کی بات مان لی ہوتی تو میرا عابد پچھلے 22 سال سے اس دشمن کے گھر میں ہمارے خلاف نفرت کا زہر پی کر بڑا نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی میران، عابد زندہ تھا اور آج وہ اپنی نکلی ماں کے جنون کی گولیوں کا شکار ہو کر اسی ہسپتال کے ایک دوسرے کمرے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ زاہد آفریدی نے میران کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کا گھنا اندھیرا اتر آیا تھا۔ انہوں نے گہرا اور سرد سانس لیا۔ وہ عورت، وہ تمہارے چچا باقر خان آفریدی کی شادی سے پہلے کی محبوبہ تھی میران۔ زاہد آفریدی نے لرزتی آواز میں سچائی سے پردہ اٹھایا۔ میرب نام تھا اس کا۔ باقر اس کے عشق میں اس حد تک پاگل تھا کہ اس نے خاندان سے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن پھر جب یہاں تمہاری چچی حاملہ ہوئی تو خاندان کے بڑوں اور عزت کے دباؤ میں آ کر باقر کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسے میرب کو طلاق دینی پڑی، جبکہ اس وقت وہ عورت خود بھی حاملہ تھی۔ یہ سن کر میران کا چہرہ سخت ہو گیا، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا، تو چچا نے غلط کیا تھا بابا، ایک حاملہ عورت کو اس طرح راستے میں چھوڑ دینا سراسر ظلم تھا۔ آپ لوگوں نے چچا کو روکا کیوں نہیں؟ ہم اسے روکتے کیسے میران؟ زاہد آفریدی نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ ان کے لہجے میں نفرت ابھر آئی۔ تم صرف کہانی کا ایک رخ دیکھ رہے ہو۔ سچائی یہ ہے کہ وہ عورت باقر سے نکاح کرنے سے پہلے کال گرل تھی۔ وہ کوئی معصوم لڑکی نہیں تھی۔ اس نے باقر سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے یہ نکاح بھی صرف اور صرف پیسوں اور آفریدی خاندان کی دولت کے لیے کیا تھا، تاکہ وہ باقر کے بچے کو جنم دے کر ہمیشہ کے لیے ہمارے خاندان کا وارث پیدا کر سکے اور ہمیں بلیک میل کر سکے۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ لیکن پھر باقر کو معلوم ہوا اس عورت کے پیٹ میں باقر کا بچہ نہیں تھا۔ باقر کو جب اس کی اصل حقیقت کا پتہ چلا تو اس کا سارا بھوت اتر گیا، لیکن وہ عورت اس طلاق کو برداشت نہ کر سکی۔ اس کے اندر آفریدی خاندان کے لیے ایسی نفرت جاگی کہ اس نے میرے عابد کو مجھ سے چھین کر اپنی نفرت کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔ میران کا ذہن ان نئے انکشافات سے مزید الجھ کر رہ گیا۔ بابا، اگر اس عورت کی دشمنی باقر چچا سے تھی تو اس نے اغوا آپ کے بیٹے کو کیوں کیا؟ آپ سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ زاہد آفریدی نے درد کے شدید عالم میں اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں، جیسے وہ اس دن کی یاد کو اپنے ذہن سے مٹانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے تسبیح والے ہاتھ کو مضبوطی سے بھینچا اور کانپتی آواز میں بتانے لگے، بدلہ اس نے باقر سے ہی لیا تھا میران۔ اس نے میرے بھائی، تمہارے چچا باقر کی جان لے لی تھی۔ زاہد آفریدی کے آنسو ایک بار پھر ان کی داڑھی پر ٹپکنے لگے۔ باقر نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا میران۔ اپنی آخری سانسوں میں اس نے اپنی نوزائیدہ بھی پیدا ہونے والی بیٹی عائشہ کو میرے سپرد کیا تھا اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میں باقر خان کا خون کیسے معاف کر سکتا تھا میران؟ میں آفریدی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں اس عورت سمیت اس کے ان دونوں بھائیوں کو بھی مار دیا تھا جو باقر کے قتل میں برابر کے ملوث تھے۔ میں نے خود اس کے ٹھکانے پر گولیوں کی بوچھاڑ کروائی تھی۔ زاہد آفریدی نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر شدید حیرت اور پچھتاوا تھا۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت اس حملے میں زندہ کیسے بچ گئی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ماری جا چکی ہے، لیکن وہ زندہ رہی اور اس نے چھپ کر اس دشمنی کو اس حد تک پروان چڑھایا کہ پہلے تو میرے معصوم عابد کو مجھ سے چھینا، اسے اپنے ہی باپ کے خاندان کے خلاف زہر پلا کر پالتی رہی، اور آج جس کو
20 سال بیٹا بنا کر بڑا کیا، اسی بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے گولی مار کر موت کے منہ پہ پہنچا دیا۔ زاہد آفریدی ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ میران اپنے باپ کے خونی ماضی کو سن کر ساکت رہ گیا۔ میران کافی دیر تک گہرے سکتے میں رہا، پھر اس نے حیرت اور تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی عقل یہ ماننے سے قاصر تھی کہ کوئی عورت اتنی شفاق کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کسی جانور کو بھی پالے نا بابا، تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، میران نے دکھ سے تڑپ کر کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ تو پھر بھی ایک معصوم بچہ تھا۔ چلو اس کا اپنا سگا نہیں تھا، پر 20 سال اس نے عابد کو اپنے پاس رکھا، اسے جوان کیا، پھر اس کے دل میں عابد کے لیے ممتا کا ایک قطرہ تک کیوں نہیں ابھرا؟ وہ اتنی اندھی کیسے ہو گئی کہ اس نے اپنے پالے ہوئے بچے کو ہی 2 گولیاں مار دیں؟ زاہد آفریدی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف خاموشی سے آنسو بہاتے رہے۔ میران نے اپنے بوڑھے باپ کے لرزتے ہاتھوں کو تھاما اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولا، بابا آپ خود کو سنبھالیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ گنہگار عورت اب قانون کی گرفت میں آ چکی ہے۔ پولیس اسے ہسپتال سے سیدھا جیل لے گئی ہے، اب وہ کبھی باہر نہیں آ پائے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا عابد بھی بہت جلد کوما سے باہر آ جائے گا اور بالکل صحیح سلامت ہمارے پاس واپس لوٹے گا۔ کچھ سوچتے میران کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا۔ اس نے زاہد آفریدی کی طرف دیکھا، لیکن بابا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، عابد جب اغوا ہوا تو وہ 8 سال کا تھا، اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ کیا عابد کو اپنے بچپن کا، آپ کا یا اپنے اصل خاندان کا کچھ بھی یاد نہیں تھا؟ اس نے کبھی آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ زاہد آفریدی نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، میں کچھ نہیں جانتا میران۔ اس حادثے کے بعد اس عورت نے عابد کے ساتھ کیا کیا، اس کا ذہن کیسے بدلا، یا اسے ماضی کا کچھ یاد رہا بھی یا نہیں، اس بات سے میں بالکل لا علم ہوں۔ یہ سب تو اب عابد کے ہوش میں آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ کبیر خان آفریدی نے دھیمے قدموں سے عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ عائشہ اس وقت کھڑکی کے پاس ساکت کھڑی باہر گھور رہی تھی۔ جیسے ہی کبیر کے بوٹوں کی آہٹ اس کے کانوں میں پڑی، وہ خوف کے مارے یکدم جھٹکے سے پلٹی اور دیوار سے لگ گئی۔ اس کا پورا وجود صدمے کی زد میں تھا اور سوجی ہوئی آنکھیں نم تھیں۔ عائشہ، کبیر نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے اپنی بہن کو دیکھا۔ بھائی کی آواز سن کر عائشہ کے چہرے کا خوف تھوڑا کم ہوا۔ کبیر نے اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے میری گڑیا کی؟ درد زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ عائشہ نے اپنے باپ کے سینے سے سر ہٹایا۔ اس نے اپنے زخموں اور اپنی طبیعت کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ ابھری۔ اس نے کبیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کانپتے لبوں سے پوچھا، پروفیسر ابتسام، وہ زندہ ہے؟ کبیر نے گہرا اور بھاری سانس لیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ، تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ جس شخص نے تمہیں اغوا کیا، جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا، تم اس کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ نہیں، عائشہ نے نفی میں تیزی سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ انہوں نے مجھے اغوا ضرور کیا تھا، پر انہوں نے مجھ پر کبھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ پر ایک بار بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ عورت، ان کے ساتھ جو وہ خوفناک عورت تھی، وہ مجھے اسی وقت مار دیتی اگر پروفیسر ابتسام وقت پر وہاں نہ پہنچتے۔ انہوں نے میری جان بچانے کے لیے اپنی ماں پر بندوق تان لی تھی۔ کبیر نے گہری نظروں سے اپنی بہن کے چہرے کو دیکھا۔ تو ابتسام نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی؟ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سن کر کبیر کے تنتنے ہوئے چہرے پر دھیمی فخریہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر ہلا کر دبی آواز میں کہا، ثابت کر دیا اس نے، آخرکار ثابت کر دیا کہ اس کی رگوں میں آفریدی خاندان کا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ سچا آفریدی کبھی کسی عورت پر اپنی مردانگی نہیں دکھاتا۔ عائشہ یہ سن کر بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ آفریدی خاندان کا خون؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبیر نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا اور عائشہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نہایت سنجیدگی سے سچائی اس کے سامنے رکھی۔ عائشہ، پروفیسر ابتسام حقیقت میں عابد ہے، ہمارا بڑا بھائی، عابد خان آفریدی۔ یہ سنتے ہی عائشہ جیسے گہرے سکتے میں چلی گئی۔ اس نے شدید بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو بچپن میں ایک حادثے میں مر گئے تھے نا، تو پھر وہ پروفیسر ابتسام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی عائشہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اسی لمحے کبیر کی جیب میں رکھا فون زور زور سے رنگ کرنے لگا۔ کبیر نے فون نکالا، اسکرین پر دیکھا اور پھر عائشہ کو بیڈ کی طرف لے جاتے ہوئے بولے، عائشہ، تم ابھی اپنے ذہن پر بالکل زور مت دو، تم بہت کمزور ہو، ابھی صرف آرام کرو، وقت آنے پر ساری باتیں تمہارے سامنے کھل جائیں گی۔ اس وقت میں خود بھی پوری حقیقت سے واقف نہیں ہوں، سوائے اس ایک سچ کے کہ وہ ہمارا عابد ہے۔
کبیر نے عائشہ کو بیڈ گراؤنڈ کے سہارے بٹھایا، اس پر چادر ڈالی اور پھر فون کان سے لگاتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عائشہ وہیں لیٹی چھت کو تکتی اس نئی اور سنسنی خیز حقیقت کے حصار میں کھو گئی۔ کبیر خان آفریدی نے کمرے سے باہر نکلتے ہی راہداری میں رک کر اس نمبر پر کال بیک کیا جس کی گھنٹی ابھی بج کر ہٹی تھی۔ فون کے دوسری طرف سے گھر کے ملازم کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، ہیلو کبیر صاحب، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ کبیر نے لہجے کو سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ صاحب، ملیحہ میڈم آج مومن کو اسکول سے لینے خود گئی تھیں، لیکن اسکول کی چھٹی ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور ملیحہ میڈم اور مومن اب تک گھر واپس نہیں لوٹے۔ یہ سنتے ہی کبیر کے ماتھے پر گہرے بل پڑے اور آنکھوں میں نیا خوف لہرانے لگا۔ عائشہ کے اغوا کے اس پورے ہولناک ڈرامے کے بعد ملیحہ اور مومن کا اس طرح اچانک غائب ہونا کسی نئی اور بڑی مصیبت کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ تم اسکول کے راستے پر نظر رکھو، میں ابھی پہنچتا ہوں، کبیر نے دباؤ سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ اپنے موبائل کو جیب میں ٹھوستے ہوئے انتہائی تیزی سے باہر پارکنگ کی طرف بھاگا۔ کبیر خان آفریدی جب اسکول پہنچا تو اس کے چہرے پر غصے اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے فوراً اسکول انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر سیکیورٹی روم کا رخ کیا اور CCTV کیمروں کی فوٹیج چیک کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس کی نظریں اسکرین پر پڑیں، اس کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے۔ اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ ملیحہ جب اسکول کے اندر داخل ہوئی تو اس کا حلیہ بالکل الگ تھا، لیکن مومن کو کلاس روم سے لے کر باہر نکلتے وقت اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ لی تھی۔ یہی نہیں، اس نے مومن کو بھی ایک کیپ پہنا دی تھی اور اس کا اسکول بیگ چالاکی سے اپنی اسی بڑی چادر کے اندر چھپا لیا تھا تاکہ کوئی دور سے بیگ دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ اسکول کے گیٹ پر موجود بچوں اور والدین کے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ باہر کھڑی اپنی مخصوص گاڑی اور ڈرائیور کو نظر انداز کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی اور ایک رکشے میں جا بیٹھی۔ رکشہ سیکنڈوں میں اسکول کی گلی سے نکل کر سڑک پر غائب ہو گیا۔ یہ کوئی اغوا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے سب کی نظروں سے بچ کر مومن کو لے کر بھاگی تھی۔ یہ دیکھ کر کبیر کا غصے سے برا حال ہو گیا، اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور دل ہی دل میں ملیحہ سے مخاطب ہوا، تمہاری عدت کا خیال کرتے ہوئے میں نے بہت نرمی کر لی ملیحہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر کوئی سختی کروں یا بندشیں لگاؤں، پر تم نے میری شرافت اور صبر کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے، اب بہت ہو گیا۔ وہ غصے سے دندناتا ہوا سیکیورٹی روم سے باہر نکلا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے مینیجر کو کال ملا کر گرجدار آواز میں حکم دیا، رانا، اسکول کے باہر والے مین روڈ اور اس کے آس پاس کے تمام راستوں کی CCTV فوٹیج فوراً نکلوا۔ مجھے اس رکشے کا نمبر اور ملیحہ کی لوکیشن ہر قیمت پر ابھی کے ابھی پتہ چاہیے۔ وہ جہاں بھی چھپی ہے مجھے اس کا سراغ چند گھنٹوں کے اندر ملنا چاہیے۔ کال کاٹ کر کبیر نے فون جیب میں ڈالا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا دھیان اب ملیحہ کو ڈھونڈ نکالنے پر لگ چکا تھا۔ ہسپتال میں رات گزارنے کے بعد زاہد آفریدی تھکے ہارے قدموں سے اپنے عالی شان گھر کے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ان کی دنیا پچھلے 20 سال سے ٹھہری ہوئی تھی، تو فضا کا ہبس ان کے دل کو اور بھینچنے لگا۔ کمرے کے وسط میں بچھے میڈیکل بیڈ پر ان کی بیوی امارہ اسی طرح بے جان وجود سے پڑی ہوئی تھی جن کی زندگی صرف مانیٹر پر چلنے والی لکیروں کی محتاج تھی۔ زاہد آفریدی نے اندر آ کر بیڈ کے پاس کھڑی نرس کو دیکھا اور دھیمی نڈھال آواز میں کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جاؤ۔ نرس خاموشی سے سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، زاہد آفریدی کے ضبط کا بندھن تاش کے پتے کی طرح بکھر گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھ گئے اور امارہ کا نحیف ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اپنے ماتھے سے ٹکا لیا۔ ان کے آنسو امارہ کی ہتھیلی پر گرنے لگے۔ امارہ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ بچوں کی طرح بری طرح رو پڑے۔ میں گنہگار ہوں امارہ، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا، تم سچی تھیں، تمہاری ممتا سچی تھی امارہ، ہمارا عابق نہیں مرا تھا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے امارہ۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی بیوی کی بے حس و حرکت چہرے کو دیکھنے لگے۔ پچھتاوا ان کی رگ رگ سے جھلک رہا تھا۔ میں نے جس عابق کو کھویا تھا وہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا امارہ، اور آج 22 سال بعد مجھے جو عابق ملا ہے وہ جوان ہے، اس کا قد میرے قد سے بھی اوپر نکل چکا ہے، لیکن وہ اجنبی بن کر ملا، ہم سے نفرت کرتے ہوئے ملا۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں امارہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو کیسے سنبھالوں جو زندگی اور موت کی سرحد پر کوما میں لیٹا ہوا ہے۔ میں کیا کروں امارہ؟ تم اٹھو اور مجھے بتاؤ میں اپنے بچے کو کیسے واپس لاؤں؟
وہ اسی طرح اپنے دل کا سارا غبار، ساری باتیں اپنی اس شریک حیات کے سامنے اگل رہے تھے جو 20 سال سے کوما میں تھی۔ وہ روتے روتے امارہ کے ہاتھ پر اپنا سر ٹکانے ہی والے تھے کہ یکدم ان کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے امارہ کے ہاتھ میں ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی۔ امارہ کی انگلیاں بہت دھیمے سے حرکت میں آئیں۔ زاہد آفریدی کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ تھتک کر بری طرح چونک کر پیچھے ہوئے اور انہوں نے اپنی گیلی آنکھوں کو پھاڑ کر امارہ کے ہاتھ اور پھر ان کے چہرے کو دیکھا۔ امارہ کی بند آنکھوں کے پپوٹے بہت ہلکے سے لرز رہے تھے۔ امارہ! ظاہر آفریدی کے منہ سے لرزتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ ان کا پورا وجود کانپنے لگا۔ امارہ! کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ امارہ! جب دوبارہ امارہ کے ہاتھ کی انگلیوں نے حرکت کی تو زاہد آفریدی پاگلوں کی طرح چلائے اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف دوڑے۔ نرس! نرس! جلدی اندر آؤ! ڈاکٹر کو بلاؤ! جلدی کرو! ان کی بدحواس چیخ پر باہر کھڑی نرس اور تیزی سے کمرے کی طرف لپکے جہاں 20 سال کا طویل جمود اب ٹوٹنے کو تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم امارہ کے بیڈ کو گھیرے کھڑی تھی۔ وہ مختلف مانیٹرز کی ریڈنگز چیک کر رہے تھے، آنکھوں میں ٹارچ مار کر ریفلیکسز دیکھ رہے تھے اور امارہ کے ہاتھ کی نبض پر انگلیاں جمائے ہوئے تھے۔ زاہد آفریدی کمرے کے ایک کونے میں کھڑے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں بھینچے سہمے ہوئے بچوں کی طرح ڈاکٹروں کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب معائنہ مکمل ہوا تو سینئر ڈاکٹر نے اپنے گلے سے اسٹیتھوسکوپ ہٹایا اور رخ زاہد آفریدی کی طرف کیا۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ دیکھیں زاہد صاحب، ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہنا شروع کیا، 20 سال کے طویل کوما کے بعد اس طرح اچانک باڈی میں حرکت ہونا یہ ایک اچھا سائن بھی ہو سکتا ہے اور ایک برا سائن بھی۔ میڈیکل سائنس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے آخری وقت میں اس کے اعصاب یکدم آخری رد عمل دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی زاہد آفریدی کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی، ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امارہ! میری پوری بات سنیں زاہد صاحب۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس بار ان کے لبوں پر دھیمی سی تسلی بخش مسکراہٹ ابھری۔ لیکن آپ کی اہلیہ کے کیس میں ابھی تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد امید بہتری کی ہی لگ رہی ہے۔ ان کا بلڈ پریشر اور برین ویوز مستحکم ہو رہے ہیں۔ ان کی باڈی مثبت طریقے سے رسپانس کر رہی ہے جو ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے مرجھائے ہوئے اعصاب کو اچانک جینے کی کوئی بہت بڑی وجہ مل گئی ہو۔ ڈاکٹر کی یہ بات زاہد آفریدی کے دل پر مرہم کی طرح لگی۔ ان کے ذہن میں فوراً عابد کا خیال آیا۔ ماں کے دل نے اپنے اس بیٹے کی واپسی کو محسوس کر لیا تھا جسے وہ 20 سال پہلے مارکیٹ میں دیکھنے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، تو کیا وہ ہوش میں آ جائیں گی؟ زاہد آفریدی نے امید اور خوف کے امتزاج سے پوچھا۔ انشاءاللہ، اگر باڈی کا یہ رسپانس اسی طرح برقرار رہا تو وہ بہت جلد اس گہرے اندھیرے سے باہر آ جائیں گی۔ ہم نے ان کی میڈیکیشن تبدیل کر دی ہے اور اب ہم انہیں اگلے 24 گھنٹے سخت نگرانی میں رکھیں گے۔ آپ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر نرس کو کچھ ہدایات دیں اور ٹیم کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ زاہد آفریدی نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ ان کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ ایک طرف ان کا جوان بیٹا ہسپتال میں کوما میں تھا اور دوسری طرف 20 سال سے کوما میں لیٹی اس کی ماں ہوش میں آ رہی تھی۔ قدرت آفریدی رکشہ شہر کی مصروف اور ٹریفک سے بھری سڑکوں پر دوڑ رہا تھا۔ ملیحہ نے مومن کو اپنے سینے سے سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ گھبراہٹ سے زرد ہو رہا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اس وقت تک کبیر خان آفریدی کو اس کے فرار ہونے کی خبر مل چکی ہوگی۔ کبیر کا غصہ اور اس کی طاقتور گرفت، اس کا سوچ کر ہی ملیحہ کے پور پور میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ مومن نے چادر کے اندر سے اپنا معصوم چہرہ نکالا اور الجھن سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ امی، کبیر بابا نے اسکول گاڑی بھیجی تو تھی، پھر ہم اس میں کیوں نہیں گئے؟ ہم اس گندے رکشے میں کیوں جا رہے ہیں؟ مومن نے رکشے کے شور میں اونچی آواز میں پوچھا۔ کبیر بابا کا نام سنتے ہی ملیحہ کے اندر جیسے بارود پھٹ پڑا۔ اس کا غصہ یکدم ابھر آیا۔ اس نے مومن کا کندھا ہلکا سا جھٹکا اور غصیلے رندے ہوئے لہجے میں بولی، وہ تمہارے بابا نہیں ہیں مومن۔ خبردار جب دوبارہ کبھی ان کا نام بھی اپنی زبان پر لائے، اور اب ہم دوبارہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں۔ مومن اپنی ماں کا غصیلا روپ دیکھ کر بری طرح سے سہم گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دھیمی آواز میں پوچھا، تو
تو کیا ہم اپنے پہلے والے بابا کے گھر واپس چلے جائیں گے؟ پہلے شوہر کا ذکر آتے ہی ملیحہ کے پچھلے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کے لیے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے اور نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں مومن، ہم وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ اب ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں اور تم ہو۔ رکشہ اب شہر کی پکی اور صاف سڑکوں کو چھوڑ کر ایک پسماندہ علاقے کی طرف مڑ چکا تھا، جہاں ہر طرف دھول اور کچرے کے ڈھیر تھے۔ ملیحہ نے رکشے والے کو راستہ بتاتے ہوئے ایک تنگ اور کچی گلی کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی، یہ سامنے والی گلی میں اندر لے لو، جہاں وہ پیلا مکان ہے۔ رکشہ ایک کچی بستی کے سامنے جا کر رکا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ملیحہ کی ماں کی ایک دور کی کزن رہتی تھی۔ شادی سے پہلے ملیحہ اپنی ماں کے ساتھ اکثر یہاں آیا کرتی تھی۔ یہ آفریدی خاندان کی پہنچ سے اور ان کی شان و شوکت کی دنیا سے بالکل دور ایک گمنام اور غریب بستی تھی، جہاں ملیحہ نے کبیر آفریدی کے خوف سے بچنے کے لیے اپنی آخری پناہ گاہ ڈھونڈی تھی۔ اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور مومن کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اس کچے مکان کے دروازے کی طرف بڑھی، یہ سوچے بغیر کہ کبیر کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ ملیحہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کچے اور خستہ حال مکان کا لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی سیکنڈز بعد اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے اس کی ماں کی کزن کا بیٹا زبیر کھڑا تھا۔ زبیر نے حیرت سے سامنے کھڑی چادر میں لپٹی ملیحہ اور اس کے ساتھ معصوم مومن کو دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ گڑبڑایا، ملیحہ، تم یہاں؟ ملیحہ نے بھی اسے فوراً پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی تسلی ابھری۔ جی زبیر بھائی، میں ہوں، اندر آؤ، اندر آ جاؤ۔ زبیر نے جلدی سے دروازہ پورا کھولا اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملیحہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اسے پورے گھر میں عجیب سا سکوت اور خالی پن محسوس ہوا۔ نہ کہیں برتنوں کی آواز تھی اور نہ ہی خالہ کی مانوس کھانسی۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ زبیر بھائی، خالہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہیں؟ زبیر کے چہرے پر یک دم اداسی چھا گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ ملیحہ، امی کا تو کچھ دن پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے، وہ کافی عرصے سے بیمار تھی۔ یہ سن کر ملیحہ کے دل کو دھچکا لگا۔ اس نے انتہائی افسوس سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زبیر بھائی، بہت افسوس ہوا۔ اس نے تعزیت کی، پھر کچھ یاد آنے پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، اور بھابھی نہیں دکھ رہی، وہ کہاں ہیں؟ زبیر نے تلخ اور افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ملیحہ۔ امی کی بیماری کے وقت ہی وہ اپنے مائکے بیٹھ گئی تھی اور پھر واپس نہیں آئی۔ اب اس گھر میں بالکل اکیلا رہتا ہوں۔ زبیر کی بات سن کر ملیحہ کا دل بھر آیا۔ اسے اپنی قسمت پر شدید رونا آیا کہ وہ کس وقت کس کے پاس پناہ لینے آ گئی تھی۔ زبیر نے ملیحہ کی حالت دیکھ کر نرمی سے پوچھا، ملیحہ، تم سناؤ، تمہارا کیا حال ہے اور اس طرح اچانک؟ زبیر کا یہ پوچھنا تھا کہ ملیحہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ اپنی رسوائی اور کبیر کے خوف کی کہانی اسے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور بیگ اٹھاتے ہوئے جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں زبیر بھائی، میں بس ایسے ہی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ رکو ملیحہ، زبیر نے اسے جانے سے روک دیا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ میں سب جانتا ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ضامن شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ یہ زمانہ بہت بے حس ہے ملیحہ، اس نے تمہارے بارے میں بہت کچھ الٹا سیدھا کہا، تمہیں بہت بدنام کیا ہے۔ تم اس حالت میں کہاں جاؤ گی؟ تم یہاں رہ سکتی ہو، یہ تمہاری خالہ کا ہی گھر ہے۔ ملیحہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زبیر بھائی، یہ صحیح نہیں ہے، میں یہاں نہیں رک سکتی۔ زبیر اس کی ہچکچاہٹ بھانپ گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، اگر تم اس بات پر ڈر رہی ہو کہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں تو تم اس کی بالکل فکر مت کرو۔ جب تک تمہارے لیے کوئی مستقل اور مستند بندوبست نہیں ہو جاتا، میں اپنے کسی دوست کے پاس یا کہیں اور رہ لوں گا۔ تم میری بہن جیسی ہو ملیحہ، میں تمہیں اس طرح معصوم بچے کے ساتھ در بدر نہیں ہونے دے سکتا۔ ملیحہ نے گہری شکر گزاری اور ممنونیت سے اپنے کزن کو دیکھا۔ اس کٹھن وقت میں زبیر کا یہ آسرا اس کے لیے کسی غیبی مدد سے کم نہیں تھا۔ زبیر نے کمرے کا پنکھا کھولا جو بہت ہلکی رفتار سے چل رہا تھا۔ کچن میں ضرورت کا سامان، آٹا اور دالیں وغیرہ موجود ہیں، تم اپنے اور بچے کے لیے کھانا بنا لو۔ میں شام میں چکر لگاؤں گا، اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر زبیر انہیں چابی دے کر گھر سے چلا گیا۔ زبیر کے جاتے ہی مومن نے ملیحہ کا پلو کھینچا۔ اس کا چہرہ روحاں سا ہو رہا تھا اور پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے پر چمک رہی تھیں۔ امی، یہ گھر بالکل اچھا نہیں ہے، یہاں بہت گرمی ہے، مجھے واپس کبیر بابا کے گھر جانا ہے، وہاں اے سی بھی تھا اور میرے کھلونے بھی۔ خاموش رہو مومن، ملیحہ نے تڑپ کر مومن کو بری طرح ڈانٹ دیا۔
خبردار جب اس گھر کا یا اس شخص کا نام لیا چپ چاپ یہاں بیٹھو۔ مومن سہم کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ملیحہ کچن میں گئی۔ گرمی اور حبس میں اس کا اپنا برا حال تھا، لیکن اس نے جیسے تیسے مومن کے لیے خشک روٹی بنائی۔ وہ پلیٹ میں روٹی لے کر کمرے میں آئی اور مومن کے سامنے رکھی۔ لو یہ کھاؤ۔ مومن نے روٹی کو دیکھا اور صاف انکار کر دیا۔ میں یہ گندی روٹی نہیں کھاؤں گا، مجھے پین کیکس کھانے ہیں، مجھے وہ چاکلیٹ والے پین کیکس لا کر دیں جو بوا منگوا کر دیتی تھیں۔ ملیحہ کا پارا یکدم ہائی ہو گیا۔ اس نے پلیٹ زمین پر پٹکی اور دوبارہ چلائی، پین کیکس بھول جاؤ، اب جو مل رہا ہے چپ چاپ کھاؤ ورنہ بھوکے سو جاؤ۔ مومن یہ سخت ڈانٹ برداشت نہ کر سکا اور روتا ہوا دیوار کی طرف منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ ملیحہ نے تڑپ کر روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دل ہی دل میں کبیر خان آفریدی کو کوسنے لگی۔ یہ سب اس کبیر کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے سنہرے باغ دکھا دکھا کر میرے معصوم بیٹے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ ملیحہ مٹھیاں بھینچے شدید غصے سے کبیر کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ باہر شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پوری طرح کچی بستی کو اپنے حصار میں لے چکا تھا اور گلیوں میں بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں لگے پرانے پنکھے کی چوں چوں کی آواز کے علاوہ کوئی آہٹ نہیں تھی۔ ملیحہ جیسے تیسے روتے ہوئے مومن کو سلا چکی تھی اور خود ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اچانک صحن کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ ملیحہ چونک کر فوراً اٹھ بیٹھی اور اس نے جلدی سے اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹا۔ اسے لگا زبیر بھائی واپس آئے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور زبیر اندر داخل ہوا، لیکن اسے دیکھتے ہی ملیحہ کا پورا وجود پتھر کا بن گیا۔ رگوں میں خون جمنے لگا۔ زبیر اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے دو اوباش قسم کے آدمی بھی اندر داخل ہوئے تھے، جن کے چہروں پر عیاری اور گندی مسکراہٹ تھی۔ ملیحہ کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئیں اور اسے اپنے آس پاس کچھ بہت برا ہونے کا شدید احساس ہوا۔ زبیر نے پیچھے مڑ کر کمرے کا چوبی دروازہ اندر سے بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ زبیر بھائی، ملیحہ خوف اور گھبراہٹ سے لرزتی ہوئی پیچھے دیوار کی طرف ہٹی۔ یہ لوگ کون ہیں اور آپ اندر سے دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ زبیر نے گندی اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ملیحہ کو دیکھا۔ اس کے لہجے کا دوپہر والا خلوص اب ایک عیارانہ چال میں بدل چکا تھا۔ پریشان مت ہو ملیحہ، یہ میرے بہت خاص دوست ہیں، بہت اچھے اور نیک طبیعت کے لوگ ہیں، میں نے سوچا تم سے ملوا دوں۔ جبکہ زبیر کے دونوں دوستوں کی بھوکی اور وحشی نظریں مسلسل ملیحہ کے وجود پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ آپس میں اشارے کر کے ہنس رہے تھے۔ ملیحہ کی خوف سے گھگی بن گئی، اس کا پورا بدن بری طرح کانپنے لگا۔ اس لمحے ملیحہ کو ماضی کا وہ سارا وقت یاد آیا جو اس نے کبیر خان آفریدی کے گھر میں گزارا تھا۔ طلاق اور عدت کے ان تلخ دنوں میں وہ اس عظیم الشان گھر میں تھی جہاں کبیر کا حکم چلتا تھا، لیکن کبھی ایک بار بھی اس کی عزت پر حرف نہیں آیا تھا۔ اس نے کبیر کے سامنے خود کو ہمیشہ محفوظ پایا تھا اور کبھی خوف محسوس نہیں کیا تھا، لیکن آج اس کچے مکان کے ایک بند کمرے میں ان تین درندوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسے پتہ چلا تھا کہ خوف کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں اور محافظ اور لٹیرے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ زبیر اور اس کے اوباش دوست ملیحہ کی بے بسی کا تماشا دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے اور بیڈ پر اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ ایک لڑکے نے ملیحہ کی چادر کھینچنے کی کوشش کی تو ملیحہ بری طرح تڑپ اٹھی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے دور رہو مجھ سے۔ زبیر بھائی یہ کیا بے غیرتی ہے، دور ہٹیں۔ ملیحہ نے روتے ہوئے تھوڑی بلند آواز میں چیخنے کی کوشش کی۔ یہ سنتے ہی زبیر کا چہرہ انتہائی حد تک سخت ہو گیا۔ اس نے جھپٹ کر اپنے کھردرے ہاتھ سے ملیحہ کا منہ بری طرح دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں ملیحہ کے گالوں میں دھس گئیں۔ خاموش، اگر ایک لفظ بھی تیرے منہ سے باہر نکلا یا شور مچانے کی کوشش کی تو وہ جو تیرا بیٹا سو رہا ہے نا، اسے یہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے برابر میں سوئے مومن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درندگی سے دھمکایا۔ ملیحہ خوف کے مارے ہچکیاں لینے لگی۔ وہ آنکھوں سے پناہ مانگتی ہوئی رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ اسی کھیچا تانی اور آوازوں کے باعث مومن کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سامنے امی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ معصوم بچہ بری طرح ڈر گیا، لیکن اپنی ماں کو بچانے کے لیے وہ غصے سے آگے بڑھا اور زبیر کے ہاتھ پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارنے لگا۔ چھوڑو میری امی کو، گندے انگل، پیچھے ہٹو، مومن روتے ہوئے چلایا۔ دور ہٹ۔ زبیر نے غصے سے تلخ ہو کر گھوم کر مومن کے ننھے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ معصوم مومن اس شدید ضرب سے اچھل کر فرش پر گرا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ زبیر نے اسے اپنے ایک دوست کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، پکڑ اس کا منہ بند کر۔ پھر وہ دوبارہ ملیحہ کی طرف مڑا جو اپنے بیٹے پر تھپڑ لگتا دیکھ کر پاگلوں کی طرح تڑپ رہی تھی۔ زبیر نے اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا، اگر کوئی بھی ہوشیاری دکھائے تو اس بچے کو تیرے سامنے جان سے مار دوں گا۔ وہ ملیحہ کے چہرے کے قریب جھکا اور وحشیانہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، اور زیادہ شریف بننے کی نہ
ड्रामे बाजी मत करो, थोड़ा ताउन करो। तुम कितनी शरीफ हो मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी सारी कहानियाँ सुन रखी हैं मैंने। शौहर के होते हुए इस अमीर ज़ादे कबीर आफरीदी के साथ अय्याशा कर रही थी ना तुम। अब इस अमीर ज़ादे का दिल भर गया होगा तो उसने लात मार कर निकाल दिया। अब यहाँ सती सावित्री बनने आई हो। अब आराम से हमारा भी फ़ायदा देखो और अपना भी। मलीहा का दिल इस तोहमत और अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो रहा था। वो ख़ुद को उनके चुंगल से छुड़ाने के लिए मुसलसल हाथ पाँव मार रही थी और रो रही थी कि अचानक बाहर कच्ची गली में बच्चों का शोर मचने लगा और तेज़ रफ्तार गाड़ियों के अचानक आकर रुकने और टायरों के रगड़ खाकर चीखने की आवाज़ें गूंजी। अगले ही सेकंड मकान का बैरूनी चौबी दरवाज़ा किसी ने इंतहाई ज़ोर आवर से पीटना शुरू कर दिया। बाहर मचने वाले इस अचानक तूफ़ान से ज़ुबैर और उसके दोस्त यकदम गड़बड़ा गए और उनके चेहरों से रंग उड़ गया। ज़ुबैर ने फ़ौरन मलीहा को बेड पर पटका और अपने दोस्तों को इशारा किया, इससे और इस बच्चे को अंदर ही रखो। अगर इनमें से किसी ने भी शोर मचाया तो बच्चे को सीधा मार देना। ज़ुबैर ने जल्दी से बाहर निकलकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद बदहवासी में पसीना पोंछता हुआ बैरूनी दरवाज़ा खोलने के लिए सहन की तरफ भागा। ज़ुबैर ने जैसे ही लकड़ी का वज़नी कुआड़ खोला, उसके सामने कबीर खान आफरीदी खड़ा था। ब्लैक सूट में मलबूस, आंखों में क़यामत का जलाल लिए कबीर के पीछे उसके 2-3 हट्टे कट्टे गार्ड्स मुस्तैद खड़े थे। कबीर ने सर्द और गहरी नज़र ज़ुबैर पर डाली और बिना कोई तमहीद बांधे अपनी पाटदार आवाज़ में कहा, मलीहा और मोमिन को बाहर भेजो। ज़ुबैर ने घबराहट में थूक निगला। उसका पूरा माथा पसीने से शराबूर हो चुका था, लेकिन उसने फ़ौरन मुकरते हुए अपनी आवाज़ को संभालने की कोशिश की। कौन मलीहा? यहाँ कोई नहीं आया साहब, आप गलत जगह आ गए हैं। कबीर ने ज़ुबैर के चेहरे के उड़ते रंग और बड़बड़ाहट को ताड़ लिया। उसे अंदाज़ा हो गया कि अंदर दाल में कुछ काला है। अगले ही लम्हे कबीर ने बिना वक्त ज़ाया किए ज़ुबैर को एक ज़ोरदार धक्का दिया और उसे रास्ते से हटाता हुआ तड़प कर अंदर दाखिल हो गया। ओए, आप ऐसे कैसे अंदर घुस रहे हैं? बाहर निकलें। ज़ुबैर पीछे से चिल्लाने लगा, पर कबीर उसकी आवाज़ को कुचलता हुआ सीधा उस बंद कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ से धीमी सिसकियाँ आ रही थीं। कबीर ने पूरी कुव्वत से कमरे के दरवाजे पर लात मारी तो कुंडी तराख से टूट गई और दरवाज़ा खुल गया। अंदर का मंजर देखते ही कबीर की आंखें गुस्से से खून आलूद हो गईं। मलीहा बेड के कोने में बाल बिखेरे रो रही थी और ज़ुबैर का दोस्त कबीर के आदमियों को पीछे देखकर बदहवासी में मोमिन को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। उसने मासूम मोमिन के गले पर अपनी वहशियाना पकड़ सख्त कर रखी थी ताकि उसे ढाल बना सके। जैसे ही उस दरिंदे की पकड़ बंदूक देख खौफ से थोड़ी सी ढीली हुई, मोमिन उसके चंगल से छोटा और रोता हुआ भागकर सीधा कबीर की टांग से लिपट गया। बाबा, बाबा, ये गंदे लोग अम्मी को और मुझे मार रहे थे, बाबा बचाएं। मोमिन ने कबीर की पैंट को मुट्ठियों में भेंचते हुए तड़प कर कहा। कबीर ने एक गांठदार गुस्से से भरी नज़र मलीहा पर डाली, जिसने शर्मिंदगी और पछतावे से अपना चेहरा चादर में झुका लिया था और फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जिसने उसके बच्चे को ख़तरे में डाल दिया था। ज़ुबैर ने जब देखा कि खेल बिखर चुका है तो उसने पीछे हटकर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो सहन पार करता, कबीर के मुस्तैद बंदों ने उसे और उसके दूसरे साथी को दबोचकर फर्श पर गिरा दिया। कबीर ने झुककर मोमिन को अपनी मजबूत गोद में उठाया, उसकी पीठ थपथपाई और फिर तेज़ कदमों से मलीहा की जानिब बढ़ा। मलीहा बेड से खड़ी हुई और रोते हुए कुछ कहने के लिए अपने लब खोले। कबीर, मेरी बात। लेकिन कबीर ने उसकी एक न सुनी। उसने गुस्से से मलीहा का बाजू गिरफ्त में दबोचा और उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले जाने लगा। मलीहा उसके साथ घिसटती चली गई। कबीर ने उसे कच्चे सहन से गुजार कर बाहर गली में खड़ी चमकती हुई ब्लैक SUV